الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی مراحل، آپ کا بچپن، پھر جب آپ نے چلنا سیکھا تو ان حالات تک ہم آ چکے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو اپنی بہن اور بھائی کو دیکھتے تھے کہ یہ صبح نکل جاتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر گھر لوٹتے. تو اپنی دائی بی بی حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ یہ کہاں چلے جاتے ہیں میرے بہن بھائی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ بیٹا یہ اس طریقے سے ہم چونکہ غریب خاندان کے لوگ ہیں تو ہمارے پاس گنتی کے دمبے بکریاں ہیں، ان کو چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، دن بھر چرا کر اور پھر رات میں واپس لے کر آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن ہیں، کم عمر ہیں، لیکن فرمانے لگے کہ اماں جان میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس محنت میں شریک ہوں گا. تو بی بی دائی حلیمہ نے منع کیا، بیٹا آپ کو تو ہم خود خدمت کرنے کے لیے لے کر آئے قریش قبیلے سے، آپ سے ہم خدمت کیسے لیں؟ تو منع فرمائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں اماں جان میں بھی ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا. چنانچہ گئے. ایک دن تو وہ واقعہ پیش آیا جو شق صدر کا تھا کہ آپ کی شیبہ بہن، رضائی بہن جو ہیں دودھ پلائی والی، یہ دوڑتی بھی گھر کی طرف آئیں اور آواز لگا رہی تھیں کہ ہمارا قرشی بھائی اس کو قتل کر دیا. دائی حلیمہ نے جیسے یہ بات سنی فرماتی ہے میرے تو پیروں سے زمین ہی نکل گئی، میں نے تو چیخ و پکار شروع کی، میرے شوہر دوڑے اور اسی طرح جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بھی دوڑے، میں بھی دوڑی. جس جگہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پایا ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ٹہنی تھی. تو ہم نے جا کے پوچھا، میں نے پوچھا بیٹا محمد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا. فرمانے لگے اماں جان کچھ نہیں ہوا، بس اوپر سے دو لوگ آئے، سفید پوش تھے، خوبصورت لباس، اور یہ کون تھے؟ جبرائیل اور میکائیل تھے، اور ان کے پاس سونے کی تشتری تھی. انہوں نے مجھے لٹا دیا اور سلا دیا، لیکن میں پھر بھی جاگ رہا تھا، دیکھ رہا تھا بڑے غور سے سب کچھ، یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے میرے سینے کو، صدر کو یہاں سے کاٹا اور پورا ناف تک کاٹ دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے میرا دل نکالا اور اس کو اس سونے کی بڑی تشتری کے اندر رکھا، اور ان کے پاس کچھ اوزار بھی تھے اور پانی تھا، اور علماء نے لکھا یہ پانی آب زمزم کا تھا. سارے اوزار خود فرشتے
جنت سے تشریف لائے اللہ کے حکم سے، لیکن پانی جنت کا نہیں لائے۔ پانی کون سا استعمال کیا؟ آب زمزم، جس کو حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی، حضرت جبرائیل کا پر لگا، وہ بھی رسول ہیں، بھیجے ہوئے کو رسول کہا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذائقہ لگا، آپ نے ایک مرتبہ آب زمزم کا پانی منگوایا صحابہ سے، پیا، اس میں لعاب ڈالا اور فرمایا کہ اس کو زمزم کے کنویں میں واپس ڈالو تاکہ میری نسبت بھی اسماعیل سے جبرائیل کے ساتھ جڑ جائے۔ دیکھیں تو تین خصوصیات والا پانی، جنت سے بھی افضل۔ اب اس پانی سے آپ کا دل دھویا، ایک روایت میں آتا ہے کہ دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا وہ نکال کے پھینک دیا دور، اور آواز لگائی کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بھی کیسے شیطان کے خلیوں سے بھی پاک کر دیا، اور دوسری دفعہ باطنی اعتبار سے بھی پاک کیا۔ وہ جب اسراء اور معراج کا سفر ہوا تو وہ وہاں پر ہوا۔ یہی تو حقیقت ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی سرجری کیسے زبردست انداز سے اللہ نے دیکھیں، ہوش کی حالت میں، سمجھداری کی حالت میں، ایسا آپریشن تو آج بھی دنیا نہیں کر سکی، لیکن متعارف مسلمانوں نہیں کرایا کہ کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، کوئی دیکھا جائے بظاہر مشینری نہیں ہے کہ بھئی سانس چل بھی رہی ہے کہ بند ہو رہی ہے، خدا نخواستہ موت واقع نہ ہو جائے، اور بے ہوش کرنے کے کوئی ذرائع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود، حالانکہ ہمارے ہاں چھوٹا سا بھی آپریشن کرنا ہوتا ہے دل کا تو کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، اور یہ کدھر ہو رہا ہے؟ ایک پیڑ کے نیچے جاگتے کی حالت میں۔ ہمارے ہاں دنیا سرجری کی معراج سمجھتی ہے اس چیز کو کہ ہم نے دیکھو اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، ہم نے دل کے وال کیسے بدل لیے اور باہر نکال کے دل کو رکھ دیا، اور اس کی جگہ پمپنگ مشین بھی لگا دی، اور دوسری ہم نے مشینیں بھی لگا دی، اگر وال بند تھے تو ان والوں کو ہم نے کھول دیا۔ اور یہ آپریشن 1400 سال پہلے ہو رہا ہے، اتنا زمانہ پہلے کا، اور وہ بھی کیسی حالت میں رہے، میں نے آپ کو عرض کر دیا، نوری مخلوق ہے جی یہ آپریشن کر رہی ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے جبرائیل اور میکائیل کے متعلق آتا ہے، اور جن کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بے ہوشی نہیں ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جو بڑے کمال کی اور حیرت انگیز بات ہے جو اللہ نے ادھر سامنے رکھ دی دنیا کے، وہ کیا تھا کہ جو واپس سلائی لگائی نا انہوں نے سیا، تو وہ نشانات موجود، نشانات دکھ رہے۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہیں نشان ہے، واقعی اب سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے ان کے سامنے کہ بھائی اتنے چند لمحوں کے اندر پورا سینہ سے ناف تک کاٹ بھی دیا گیا، واپس سی بھی دیا گیا، اور یہ بتا رہے ہیں دل بھی باہر نکالا انہوں نے، دھو بھی دیا، ایک ٹکڑے کو پھینک بھی دیا، اتنا سارا کچھ اتنے تھوڑے سے لمحات کے اندر کیسے ہو گیا؟ ایک تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر گھبرا رہی ہیں الگ پریشان کہ خدا نخواستہ واقعی کوئی ان کو قتل تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یہ بچ گئے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک تو اتنا تیزی سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور دوسری بات کہ سلائی نشانات موجود ہیں۔ نشانات دیکھیں، اللہ جس رب نے نوری مخلوق سے اتنا بڑا آپریشن، میجر آپریشن کرایا، تو وہ اللہ چاہتے تو سلائی کے نشانات بھی ٹانکوں کے غائب ہو جاتے، لیکن اللہ نے باقی رکھے، اس وجہ سے کہ جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے لوگ، اللہ کیا چاہتے تھے
کہ یہ انکار نہ کر سکے، ان کو انکار کرنے کا کوئی بھی موقع دیا ہی نہ جائے، چھوٹا سا بھی موقع ان کو نہ ملے۔ اب ہوا کیا، اس کی گواہی خود صحابہ نے، بے شمار صحابہ کے روایات موجود ہیں جس میں بتایا کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر سلائی کے نشانات خود دیکھے، سمجھ رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خاص خادم تھے ان سے بھی روایت منقول ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نشانات دیکھے۔ یہ نشانات اللہ نے اسی وجہ سے نہیں مٹائے اور کئی زمانے تک یہ باقی رہے، تاکہ، بلکہ حیرت کی بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ کافر تو دور کی بات، ہمارے بعض بلکہ بڑے بڑے علم والے بھی، مسلمانوں نے بھی شق صدر کا انکار کیا ہے کہ حقیقت میں یہ شق صدر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ شرح صدر تھا۔ کہا کہ سینہ مبارک کا شق کر دینا، چیر دینا، یہ روایاتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 250 سال بعد جو ہے یہ حدیثیں لکھی گئی ہیں، جمع کی گئیں، ان کو محفوظ کیا گیا۔ تو یہ دل کا نکالنا، سینے کا کھولنا، دل کو باہر تشتری میں رکھ کر دھونا، پھر اندر رکھنا، چھوٹے حصے کو دل کے پھینک دینا، اور یہ کہنا کہ یہ شیطان کا ٹکڑا حصہ تھا، پھر بغیر اسباب ظاہریہ کے یہ سب کر دینا، یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ یہ اصل میں مولویوں حضرات کو کیا ہو گیا، شک ہو گیا، یہ شک میں پڑ گئے، دھوکہ لگ گیا ان کو۔ حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر حقیقت میں نہیں تھا، بلکہ یہ شرح صدر تھا۔ اب دیکھیں، اللہ نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو علوم نبوت اور علوم غیبیہ کو سمجھنے کے لیے نا کھول دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے علوم غیبیہ اور علوم دینیہ کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا تھا، یعنی کہ یہ شرح صدر ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے تو ممبر پہ بیٹھ کے بڑی زبردست تقریر کی، بڑی زبردست باتیں علمی بتائیں، اور ایسی ایسی باتیں کیں کہ جیسے اس کے سینے سے نہریں یا دریا جاری ہو گئے، اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ حالانکہ حقیقت میں سینہ نہیں کھلا ہوتا۔ سینے کا کھلنا تو یہ ہے نا کہ باقاعدہ یہاں سے اس کو کاٹا گیا اور سینہ کھول دیا، لیکن ہم کہتے ہیں، اور واقعی حقیقت میں تو نہریں یا دریا نہیں جاری ہوتا سینے سے۔ علم کا دریا تو کہیں نہیں ہمیں نظر آیا کہ جاری ہوا ہو کسی عالم دین سے، چاہے وہ کتنا بڑا اللہ والا ہو۔ تو لیکن ہم یہ بات سمجھنے کے لیے ایسے مثال دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے بھی جو ہے زیادہ امکانات ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو کھولا تو اس کی یوں ہی مثال دی کہ جیسے حقیقت میں ہی ہم نے سینے کو کاٹا، دل کو باہر نکالا اور ایسا کر دیا، دھو کر اندر ڈال دیا، واپس رکھ دیا، فٹ کر دیا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ تو ہمارے اپنے بڑے بڑے مسلمانوں نے شق صدر کا انکار کیا اور کہا کہ یہ شرح صدر تھا، شق صدر نہیں تھا۔ لیکن ہم بھی کوئی ایسے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سارے۔ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، اور آخر لیول میں قیاس پہ جاتے ہیں۔ تو قرآن خود 12 مرتبہ یہ بات سمجھا رہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہہ رہا، کئی دفعہ کہہ رہا ہے
یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ بخاری و مسلم کی بھی بہت سی صحیح حدیثوں کے اندر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور تواتر کے ساتھ یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ صرف روایات یہی نہیں ہے کہ بلکہ صحابہ نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھ کر گواہی دی، اور کہا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نشانات میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ اور جہاں شرح صدر کی بات ہے تو وہ تو قرآن نے خود فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شرح صدر ہوا کہ خود ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سینے کو کھولا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور یہاں پر کھولنا مراد کیا ہے؟ شرح صدر ہے، یہاں شق صدر مراد نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خود واضح کر دی یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آگے چلیں تو کئی اور نبیوں کے بھی آپ کو اس طریقے سے ملتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ ہے نا قرآن میں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے، فرمایا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری دلیلیں میں کیا دے رہا ہوں؟ شرح صدر کی، شق صدر نہیں ہے یہ۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا، یعنی میرے سینے کو کھول دیجئے، شرح صدر فرما دیں۔ تو اگر علماء کو شق صدر سے دھوکہ لگتا تو وہ یہ بات لکھ دیتے ضرور کہ یہاں پر شق صدر نہیں ہوا بلکہ شرح صدر ہوا، جبکہ یہ بات نہیں تھی، اسی لیے علماء نے بھی نہیں لکھا، جو بات حقیقت اور سچ تھی وہی بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ایک دفعہ ہوا بھی نہیں ہے، بلکہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ زندگی میں 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کی بات کو انسان جھٹلا بھی سکتا تھا، لیکن یہ بات اس ہستی کی ہے کہ یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، سینے کا کھلنا، دل کا باہر آنا، ٹکڑے کا بھی پھینکنا، واپس فٹ کرنا، پھر سینا، یہ تو بڑا واقعہ ہے۔ بلکہ اس ہستی کی تو ایک مسکراہٹ کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ مسکرا کر ملتے تھے، دیکھیں آپ تبسم فرماتے تھے، اکثر آپ کے چہرے پہ خوشی نظر آتی تھی، اور غمی اور غم یہ بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتا تھا، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ہنستا ہی رہتا ہے، ان پہ بھی غم آتے ہیں، افسردہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے ثابت کرنا تھا۔ بہرحال تو 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا، ایک بچپن میں جب آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، اور دوسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسرا کے سفر پر لے جانے کے لیے مسجد حرام میں جب فرشتے وہاں پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، اور اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اگرچہ اس میں تو کسی بات کا کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بلکہ سید البشر ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ابن آمنہ ہے،
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لال ہیں۔ کوئی شک ہے بھائی اس بات میں؟ کوئی شک نہیں ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے بھی ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ وہ تقاضۂ بشریہ کا جو حصہ تھا نا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ بھی باقی رہے، اسی لیے اللہ نے یہ عمل کروایا۔ لکھا ہے کہ بشریت کے حصے پر بھی کبھی کسی شیطان کا کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس حصے کو بھی اس دن صاف کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے۔ بچپن میں ظاہری اعتبار سے صاف کرایا اور بڑے پن میں اس کو روحانی اعتبار سے بھی صاف کرا دیا کہ شیطان اس کے قریب بھی نہ آ سکے، لیکن قریب آتا تھا۔ یہ میں آپ کو ابھی بات آ رہی ہے آگے، بڑی مزے کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کے گئے، ہمیں ایک ایک چیز سمجھائی۔ تو اللہ نے چاہا کہ اب وہ چیز ہی باقی نہ رہے میرے نبی کے اندر، صرف وہی باقی رہے جس کا تعلق صرف مجھ سے رہے اور کسی سے نہ رہے۔ تو اللہ نے اس بشریت کے اس حصے سے بھی آپ کو پاک فرمایا۔ اب دیکھیں غیر اللہ کا اثر ان پر نہ پڑے، اس کا اصل مقصد یہ تھا اللہ ہی اللہ ہو، اور اللہ اب ان سے ملنے بھی والے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے 1 to 1 ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے وہ طاقتیں بھی دے دی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ فرمایا نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے، ضد کری۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہ میں اپنا نور کا کچھ تھوڑا سا قطرہ ایک ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو تم بھی موسیٰ دیکھ لینا۔ ڈالا تو وہ بھی پھٹ گئے ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام الگ، ان کا جو جانور تھا وہ الگ، اور پھر اللہ نے ان کو جگایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عمل کیا ہے۔ تو اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سارے پردے اٹھا کر ملنا تھا، کہتے ہیں 70,000 پردے جب جبرائیل نے ساتھ چھوڑا اس مقام پر سدرۃ المنتہا سے آگے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ادھر میرا اختتام ہو گیا آپ کے ساتھ، جو میرا سفر تھا یہاں پہ پورا ہوا، اب آگے آپ کو اللہ خود راستہ دکھائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نور پھوٹنے لگا، نور کی روشنی نکل رہی تھی، اور آپ نور کے پیچھے چلتے گئے تو کہتے ہیں پردے اٹھنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے پردے اٹھتے چلے گئے، اٹھتے چلے گئے، اٹھتے چلے گئے، اور 70,000 پردے اڑ گئے۔ اور اس کے بعد خود اللہ سبحانہ و تعالی جلوہ افروز ہو گئے سامنے، اور فرمانے لگے میرے رسول میرے حبیب آگے آ جائیں، اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس قدر قریب ہو گئے اللہ کے کہ جیسے دو لوگ آپس میں بیٹھے اور ان کے دو زانوں پر بیٹھے اور ان کے یہ گھٹنے آپس میں ٹکرا جائیں، تو اتنا اللہ کے اس دن قریب ہو گئے، ایسے اللہ نے ملے۔ تو وہ اللہ نے طاقت دی ان کو اس وقت، غیر اللہ کا اثر بھی ان پر نہ ہو، تو اس جگہ کو بھی نکلوا کے پھینک دیا جہاں شیطان کا حملہ ہو سکتا تھا۔ تو اب صرف اللہ کا تعلق باقی رہے گا، غیر اللہ کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کے بندوں کو شیطان کا اثر نہیں ہوتا تو آپ تو نبی ہیں، اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو باعتبار بشریت کے ہوا یہ سب، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت معصوم تھے، نبی ہوتے ہی معصوم ہیں، گناہ سے پاک، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار انبیاء تھے، معصوموں میں بھی سردار تھے، آپ کی معصومیت سرداری کے درجے سے اوپر تھی،
اور آپ تو اتنے معصوم تھے کہ انسان تو انسان، جن بھی بلکہ شیطان بھی۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں نا اللہ نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہے، فرشتہ، اور ایک قرین ہے، شیطان، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ایک تو فرشتہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ قرین ہے، شیطان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ایک فرشتہ، ملک، اور دوسرا قرین، شیطان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وَلَكِنَّهُمْ أَسْلَمْ، ہیں تو صحیح لیکن وہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ فرشتہ بھی مسلمان ہے اور وہ جو شیطان ہے نا میرے ساتھ لگا ہوا وہ بھی مسلمان ہے، الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تو یہ علم تھا کہ شیطان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، ضد دکھا رہا تھا، لیکن ہمارے رسول کی صحبت میں حالانکہ بڑے بڑے شیطان کلمہ نہیں پڑھے، ابو جہل نے نہیں پڑھا، پتہ چلا وہ اس سے بھی گیا گزرا تھا، یہ شیطان کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مجھے کبھی غلط بات پہ ابھارتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے الٹا میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ اپنا کلمہ کہاں سے مجھ سے پڑھوائے گا جو بندہ پہلے ہی آپ کی مانتا ہو۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ تو بچپن میں آپ کو تیار کیا گیا روحانی اعتبار سے، آپ کے دل کو ایمان سے گویا بھر دیا گیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کیونکہ اللہ نے ایک بہت بھاری پیغام اپنے نبی پر اتارنا تھا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن۔ قرآن کوئی معمولی معجزہ تھوڑی ہے، یہ تو بہت اونچا بڑا معجزہ ہے اور قیامت تک کا ہے، نہ ختم ہونے والا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرا معجزہ تو ایسا ہے کہ سارے نبیوں سے بڑا ہے، نبیوں کے معجزات ختم ہو گئے لیکن میرا معجزہ نہ ختم ہونے والا ہے، دائمی ہے، قیامت تک قرآن رہے گا۔ اور سب سے زیادہ ایمان لے کر آنے والے لوگ میرے معجزے پر ہیں، کسی نبی کے معجزے پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے منکرین اسلام ہیں اور مخالفین اسلام ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یہ قرآن کے اندر، اسلام کے اندر گہرائیوں میں داخل ہوتے ہیں برائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اللہ ان کو خود برائی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ کیا ڈھونڈنے گھستے اس کے اندر؟ یہ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کجیاں نکالتے ہیں، برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اور کرتے کرتے جب یہ شدت اور زور لگا دیتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو خود ہی برائی سے نکال دیتا ہے کہ بھائی میرا بندہ چلو غلط نیت سے بھی پڑھ تو رہے نا قرآن، غلط نیت سے بھی سیرت کے درس میں بیٹھ تو گیا ہے نا، بھلے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب وہ ان کا قانون تھا، دستور تھا کہ ایک جیسا لباس پہن کر پھر مقابلہ ہوتا تھا، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے جیسا لباس پہن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، میں تو نہیں پہنتا۔ تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا بھئی ان کا جیسا ہمارا لباس بنوا دو۔ تو 40,000 جادوگروں کا کپڑوں کی سلائی کا سارا خرچہ کس نے اٹھایا؟ فرعون نے۔ سب کا لباس موسیٰ علیہ السلام جیسا ٹاٹ کا لباس بن گیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو اللہ کو کی جب جلالت کو زور آیا نا، اور اللہ نے دیکھ لیا تو فیصلہ کیا، جب پوچھا تھا حضور نے غالباً کہ اللہ پھر آپ نے فرعون کو کیوں نہیں ہدایت دی، حالانکہ آپ نے تو فرعون کے متعلق موسیٰ کو کہا تھا کہ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ۔ اسپیشل اس وقت کون تھا؟ فرعون تھا۔
اس کو دعوت دو. جادوگروں کو دعوت دینے تھوڑی گئے تھے, اور دعوت اس کو دینے آپ نے کہا تھا جاؤ, لیکن ایمان سے آپ نے سنوار دیا سارے جادوگروں کو. یہ کیوں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جس وقت یہ مقابلہ ہوا تو میری ذات کو جب جوش آیا نا, تو میں نے اس وقت ایک بات دیکھی کہ میرے نبی کی طریقے کے قریب کون ہے. میرے نبی موسیٰ کے طریقے کے قریب جو عمل کر رہا ہے وہ کون ہے؟ فرعون ہے یا یہ جادوگر ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ سارے جادوگروں نے میرے موسیٰ کا لباس پہنا ہوا ہے, یہ اس کے قریب ہوئے ہوئے. تو میں نے اس ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطنوں کو ہی بدل دیا. میں نے بولا ان کو ہدایت ملنی چاہیے. میں نے ان سب کو ہدایت سے, اور فرعون نے جب کہ ان کو قتل کی وہی کھلی دھمکی بھی دی, لیکن انہوں نے واپسی الٹی دھمکی دے دی کہ جاؤ فرعون, تمہیں جو کرنا کرو, ہمارا کام بن چکا, تو نے جو کرنا اب کر. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے ان کو کیا کرا, کیونکہ انہوں نے میرے نبی کی. تو اگر وہ غلط کو بھی ڈھونڈنے کے لیے قرآن میں داخل ہوگا, اللہ اس کو خود جو برائی ڈھونڈ رہتا ہے اس کو برائی سے نکال دیتا ہے. اور ایسے بہت سے واقعات اس زمانے میں بھی ہو رہے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن کا کیا ہے, سب سے بڑا معجزہ ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے سینے پر قرآن کو اتارنا تھا, تو اللہ نے قرآن کے لیے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار فرمایا. باطنی تیاری بھی ہو رہی ہے, ظاہری تیاری بھی ہو رہی ہے. تو اب پیچھے آ جائیں واپس. بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اب میں نے بہت سوچو بچار کی. اس کے بعد میں حیران ہو کر سوچا کہ ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, راہب تھا, کیونکہ ایسے واقعات ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو میں پریشان ہو گئی, گھبرا گئی. میں اس راہب کاہن کے پاس لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے گئی, حارث جو تھے. تو اس نے دیکھ کر پوچھا کہ اچھا اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو میں نے نام بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ فرمایا ربیع الاول کے مہینے میں. کس شہر میں پیدا ہوئے؟ فرمایا مکہ میں. اچھا, تو دیکھا کیا آثار نظر آئے؟ وہ بتائے سارے کہ بھئی یہ اس طرح بکریاں چرانے گئے اپنے بہن بھائی کے ساتھ, اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ سینہ کھولا گیا. پورا واقعہ شروع سے آخر تک جیسے میں نے آپ کو سنا ہے انہوں نے بتایا وہاں. پھر اس نے کہا کہ اچھا دیکھو حلیمہ, بات یہ ہے کہ اس بچے کی کوئی الگ ہی شان ہے, اور میں تم کو ایک بات کہتا ہوں کہ اس کی خاص حفاظت کرو. اس کے تو بڑے دشمن ہوں گے, اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نبی ہے, اس کو بڑی نبوت کا مرتبہ ملنے والا ہے. اب فرماتی ہیں کہ میں تو بڑی گھبرا گئی کہ لو بھائی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تھے تو میں تو خود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ آمنہ کے گھر گئی, اور میں نے ان کی منتیں کری, سماجتیں کری کہ دیکھیں آمنہ یہ بچہ جو ہے نا ابھی میرے پاس اور کچھ عرصہ رہنے دیں, کیونکہ مکہ میں ویسے ہی کچھ آبائیں ایسی وہ پھیلی ہوئی ہیں بیماریاں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچ جائے. ابھی کچھ عرصہ میرے پاس اور اس کو دیہات میں رہنے دیں. میں منتیں کر کے ان سے منتیں کر کے واپس لے کر آئی تھی, اور اب میں بہت گھبرا گئی ان واقعات کو دیکھ کے اور کاہن کی باتوں کو سن کر. اب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے واپس لے کر گئی. حالانکہ ان کی تو برکتوں سے میرے گھر بھر گئے تھے, میرا خود دامن اور جھولی بھر گئی تھی. میرا اپنا بچہ بھوک سے روتا تھا, عبداللہ جس کا نام تھا, ان کا بھائی رضائی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ روتے تھے. اور جب سے رسول اللہ آئے تو دونوں دودھ پیٹ بھر کے پیتے اور مزے سے سوتے تھے. ایسی برکتیں, میں نے تو خود یہ رحمتیں میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, لیکن میں اس سے ڈر رہی تھی کہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے حضور کو میری وجہ سے.
اور میں پھر ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں؟ تو فرماتی ہے میں گھبرا گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی واپس کرنے کہ آمنہ اب ان کو آپ سنبھال لیں، اب میں مزید نہیں سنبھال سکتی، خیال نہیں رکھ پاؤں گی۔ تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات ہو گئی ایسی، آپ اتنا کیوں پریشان ہو گئیں، گھبرا کیوں گئی ہیں؟ حالانکہ پہلے تو آپ خود منتیں کر کے واپس لے کر گئی تھیں ان کو، آپ چاہتی نہیں تھیں کہ میں لے لوں، تو اب آپ کیوں لوٹا رہی ہیں؟ کہیں آپ اس بات سے تو نہیں گھبرا گئیں کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے؟ تو بی بی سعدیہ حلیمہ جو ہے وہ فرمانے لگیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہو، مجھے خود پکی بات تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہت سے خطرناک واقعات ایسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے شاید یہ بات ہو، اس امانت کو اب میں نہ سنبھال سکوں۔ تو فرمایا آمنہ نے جو والدہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھو سعدیہ، حلیمہ سعدیہ، یہ بات ہو نہیں سکتی کہ ان پر کوئی جن ہو، کیونکہ دیکھو جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو میں نے یہ کلمات کہے تھے، انی اعیذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ دیکھیں یہ الفاظ ہمارے معوذتین کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں۔ تو کہتی ہے میں نے تو اسی وقت اللہ سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ آپ اپنے حفظ و امان میں اس بچے کو رکھیں، آپ کی پناہ حسد کرنے والے حاسدین کے شر سے۔ تو اب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ میں نے دے دیا تھا، تو کوئی حاسدین کے حسد سے یا کوئی جن کے کسی شرارت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، یہ بات تو میں نہیں مانتی، جبکہ وہ زمانہ کیا تھا، بتوں کا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی پیدائش پر ان کے زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اللہ کی پناہ کے، یہ آپ سنتے آئے، پہلے بھی یہ باتیں ہوئیں کہ جن کا کوئی اثر ان کو نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ گھبرا چکی ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس اس طرح واپس آ گئے۔ اب کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، یہ کفالت کر رہے تھے، اور عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ ان کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر کہتے ہیں کہ عین دروازے کے پاس ان کے لیے بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی کہ ایسا بڑا خوبصورت مخمل کا موٹا کپڑا ہوتا تھا، تکیے سرانے گدے موٹے لگائے جاتے تھے، عین بالکل بیت اللہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ، کیونکہ یہی مکہ کے بڑے سردار تھے۔ پھر خدمت کعبۃ اللہ کی ایک تو یہ تھے خدام الکعبہ کہلاتے تھے، دوسرا سقایت الحجاج کہلاتے تھے، یہ بڑی نسبت تھی ان کے پاس۔ اور بڑی دوسری نسبت کیا تھی کہ یہ سرداروں کے سردار تھے، یہ دو بڑی ان کی نسبتیں تھیں، سارا نظام ان کے ذمہ تھا کعبۃ اللہ کا، اور یہ اعزاز۔ پھر دوسری جانب یہ بڑے سردار، تو ایک خادم کعبۃ اللہ ہو گئے اور دوسرے سرداروں کے سردار ہو گئے، مکہ کے سب سے بڑے سردار یہی تھے۔ تو جب ان کی مجلس بچھائی جاتی تھی تو پھر وہاں جتنے بھی لوگ آتے تھے نا، اب کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس جگہ پر ان کے بیٹھ جائے، حتیٰ کہ خود عبد المطلب کے جو آپ کو پہلے بتایا تھا نا 10 اولادیں وہ ایسے ہوئی تھیں، جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے، یہ واحد تھے جو عبداللہ نام تھا، اللہ کے نام سے جڑا نام۔ پھر جو رضائی بھائی ملا وہ بھی عبداللہ تھا، کیونکہ والد چلے گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کے اپنے کسی بیٹے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس بساط کے اوپر بیٹھ جائے، اگرچہ عبد المطلب موجود نہ بھی ہوں تب بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور جتنے لوگ بڑے بڑے سردار مکہ یا دیگر ان کی مجلس میں آتے تھے، بڑی مجلس لگتی تھی، اور بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کے ساتھ، کیا مجلس ہوتی ہوگی اندازہ کریں۔ تو اس جگہ پر کوئی بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس بساط پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا،
ہر کوئی کھڑا ہوا انتظار کرتا تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آتے ہی جھٹ سے جو ہے نا اپنے دادا ابو المطلب کے بساط پر بیٹھ جاتے, اسی جگہ پر فوراً وہاں بیٹھتے تھے. اور ہوتا کیا تھا کہ بیٹے روکتے تھے تو آپ دھیان ہی نہیں کرتے تھے, متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے وہاں, اور آ کے وہیں سیدھا بیٹھ جاتے تھے. اب بیٹے دیکھ رہے, کوشش کرتے تھے روکیں, منع کریں, لیکن وہ نہیں روک پاتے تھے. 3-4 سال کی عمر کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن شان آپ دیکھیں, روب اور دبدبہ دیکھیں. روکنا چاہتے تھے, نہیں روک پا رہے ہوتے تھے, اور کوئی روکتا تو آپ رکتے بھی نہیں تھے, آتے تھے بیٹھ جاتے تھے. عبد المطلب کو کہا گیا, اب ان کا جواب سنیں, کیا عجیب لوگ تھے, اور یہ حضور کی شان ہے. کہا گیا کہ یہ دیکھیں بچہ یہ آ کے بیٹھتا ہے, تو فرمایا کہ نہیں, اس کی شان ہی الگ ہے, اس کی شان الگ ہے. اگر یہ میری جگہ بیٹھ گیا اور میں آ گیا تو بھی میں اس کو اپنی جگہ سے نہیں اٹھاؤں گا, بلکہ میں کھڑا رہ جاؤں گا یا دوسری جگہ بیٹھ جاؤں گا, لیکن اس کو میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹاؤں گا, اس کی شان الگ ہے. عبد المطلب فرمانے لگے, اگر یہ بیٹھ جائے تو ان کو میں منع نہیں کر سکتا, اس بچے کی شان الگ ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. سمجھتے تھے, کیونکہ جو بندہ سرداروں کی مجلس میں بیٹھتا ہو اس کو اگر یہ سمجھ نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی, تو سمجھتے تھے ساری چیزیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے پاس خالص غذا ملی, خالص زبان ملی, اپنے دادا کے پاس سرداری ملی. سمجھ رہے بات, اللہ نے کیسے جوڑا ہے. بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کی مجلس میں آنا, بڑی بڑی باتیں کرنا, ساری باتیں اس کے پیچھے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسند پہ بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن رہے ہیں, اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے دنیا کیا ہوتی ہے. اور ابو مطلب جو تھے, عبد المطلب, یہ کوئی معمولی بندے, ان کی مجلس کوئی معمولی تو تھی نہیں. جو اصل لوگ جس کو ہم کہتے ہیں نا کریم, وہ آ کر ادھر بیٹھ رہے ہیں, اور وہ کیا باتیں کرتے ہوں گے, ان کی باتیں بھی کیسی ہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تعلیم جاری ہے, ادھر آپ کی خالص غذا ملی, خالص زبان صاف ستھری کی گئی. پھر اپنے دادا کے پاس آ گئے, براہ راست آگے سرداری کے اوپر بیٹھ گئے مسند پہ. پھر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے, ان کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی, اور آپ سن رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عبد المطلب مکہ کے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں آپ کی مجلس میں. وہاں آپ بکریاں بھی چرا رہے ہیں, یہ بھی آپ غور کریں نا, بکریاں چرا رہے تھے. جب ادھر بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو اپنے بہن بھائی کے ساتھ جا کے بکریاں چرا رہے تھے, وہیں شق صدر ہوا تھا. اور یہاں آتے ہی اللہ نے سرداری کے مقام پہ بٹھایا. تو یوسف بھی دیکھے نا کیسے بادشاہ کی ادھر کرسی پہ بیٹھے تھے, حالانکہ کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے, لیکن اپنے رسول کو اللہ نے دیکھے کس عمر میں بٹھایا, اتنی کم سن عمر کے اندر بڑے مقام پر اتنی عمر میں بٹھا دیا. سارا نظام کس کی طرف سے چل رہا ہے, اللہ کی طرف سے. گویا پری پلان نظام ہے. اس نظام میں اللہ نے کوئی روک ٹوک نہیں ہونے دی. کیسے زبردست اللہ نظام چلا رہا ہے. اب کیا ہوا, عبد المطلب سردار ہونے کے باوجود حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ آپ بہت سخی تھے, یہ آپ کی عادت تھی. سخاوت آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, کیونکہ دادا کس کے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سخاوت کی کمی تھوڑی تھی. جب اس پوتے میں اتنی سخاوت تو دادا کے اندر کتنی ہوگی. کہتے ہیں کہ پیسہ تو بہت ہوتا تھا لیکن یہ روکتے ہی نہیں تھے, حاجیوں کے اوپر خرچ کرتے تھے خوب. زمزم میں شہد ملا کر پلا رہے ہیں,
زمزم اگر نہیں ہے، کوئی شارٹیج ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو باہر سے صاف ستھرا VIP پانی ان کو پلوا رہے ہیں، پیاس کسی کو نہ لگ پائے، پانی سب کا پورا ہونا چاہیے۔ پھر شرید کھلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، جتنا مال ہوتا تھا فوراً خرچ کرتے تھے۔ اب اس طریقے سے دیکھا جائے تو ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے دور اندیش تھے بچپن سے ہی، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ عبد المطلب کے کیا حالات ہیں۔ اب اس کی بنیاد پر آپ کی کفالت میں بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے جو قبائل والے ہیں بنو نجار وہاں جاؤں، اور کم سے کم اپنے خاندان والوں سے تو اس بچے کی ملاقات کروں، اتنا زبردست بچہ ہے یہ جو ہمیں رب نے دیا ہے، تو دکھاؤں تو صحیح، ان کا میں دیدار زیارت تو کراؤں ان سب کو بھی۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے کہتے ہیں جہاں سے بھی گزر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ حیران ہو رہے تھے۔ پھر یہ بات بھی مشہور ہو گئی، شورہ جو تھی وہاں کی مدینہ کی، ان کے درمیان، اور وہ یہودی لوگ تھے، پہلے سے آ کر آپ کو بتایا تھا یثرب میں آباد ہو گئے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے ہمارے درمیان بنی اسرائیلیوں میں سے ہی، کہ جو خاتم النبیین ہوگا، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ خوش آمدید کرنا ہے ان کو۔ اسی لیے وہ یثرب میں یہ یہودی بعض قبائل آباد ہو گئے تھے، تو وہ فوراً جیسے آگ پھیل جاتی ہے جنگل میں، اس طرح یہ بات پھیل گئی فوراً کہ بھائی یہ ایک بچہ آ گیا ہے، نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا کیا ہے؟ نبی ہے، آ گیا بھائی، آ گیا بھائی، آ گیا نبی، آ گیا، یہ باتیں وہاں پھیل گئیں۔ اب بی بی آمنہ کو جیسے پتہ چلی یہ بات تو خوف ہونے لگا، ابھی حالانکہ یہ سمجھ لے پہنچی تھی وہاں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً واپسی مکہ لے کر جانے لگ گئے۔ ان کو ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ تو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یہودی ہیں اور ان کی نسل سے تو پیدا نہیں ہوئے، یہ تو بنی اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے، تو خوف ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو نقصان پہنچائیں۔ فوراً لے کے مکہ واپسی راستے میں کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ابوا مقام ہے، ادھر یہ فوت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ پھر ان کو جنت المعلا کے اندر دفن کیا گیا، لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دفن تو مقام ابوا میں ہی کیا گیا تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، سڑک سے ہٹ کر اندر کی جانب جا کر ایک راستہ ہے ویرانہ، کچا راستہ، وہاں پر۔ لیکن بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابوا میں دفن کیا گیا تھا، پھر ایک سیل آ گیا، یعنی کہ بڑی لمبی بارش ہوئی جس سے پانی آیا اور ان کی قبر کھل گئی، تو پھر ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا، وہاں سے نکال کر جنت المعلا میں دفن کیا گیا۔ یہ مختلف روایات ہیں، جتنی بھی تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جمہور کے مطابق کہتے ہیں کہ مقام ابوا میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے، جمہور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اکثریت، زیادہ تر علماء علم والے کس طرف گئے، کس رائے کی طرف؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہ ملی، لیکن قبر پر جانے کی مجھے اجازت مل گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے کر گئے، لیکن وہ جنت المعلا میں نہیں گئے، ابوا میں گئے۔ تو اگر ان کو منتقل کیا گیا ہوتا جنت المعلا کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے؟ جنت المعلا میں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے، آپ کی 6 سے 7 سال کے درمیان عمر تھی اس وقت۔
اب کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے تھوڑے ہی عرصے میں۔ اب آپ کے ابو طالب کے پاس جو چچا تھے ان کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک حکمت کی بات بتائی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا نظام کیسا چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بغیر کسی کی کفالت کے لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی کے سائے کے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک روایت ہے نا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ علماء بھی بڑے بڑے علم والے کہتے ہیں کہ اکثر علماء اس اصل روایت کو سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سمجھایا۔ عام طور پہ علماء یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی نا کہ میرا کوئی سایہ نہیں ہے، میں بغیر سائے کے پیدا کیا گیا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی دھوپ میں جو سایہ بنتا ہے نا، شاید اس سے وہ بات مراد ہے، حالانکہ وہ بات مراد نہیں، وہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس سے مراد یہ بات تھی کیا کہ میرا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے، یعنی کہ دوسرا سایہ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بغیر کسی کفالت کے، بغیر کسی سائے کے، اللہ نے اپنے سائے میں مجھے پالا ہے، اللہ اپنے سائے میں مجھے لے کر چلے، میرا اللہ نے کوئی پرچھائی نہیں بننے دی۔ ورنہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بچے میں کمال اس وجہ سے ہے کہ اس کے باپ میں کمال تھا، یہ اس کے باپ کی دین ہے، یہ اس کے والد کی طرف سے اس کو خاندانی ملا ہے، اور اگر کسی شاگرد میں ہو تو کہتے ہیں بھائی اس کے استاد کی طرف سے ملا ہے، اگر کسی مقتدی کے اندر ہو، کیونکہ مقتدی بھی ماشاءاللہ بعض دفعہ اتنے ہر درس میں جم کر بیٹھتے ہیں، قرآن کا ہو یا رسالت کا ہو یا تعلیم بالغہ کا ہو یا کوئی بھی ہو، ایسے جم کے بیٹھتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ عالم بن جاتے ہیں اور اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر اتنی آسانی سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ کھٹ سے جواب دیتے ہیں، ان کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، پھر کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یہ تمہارے چونکہ امام ایسا ہے نا اس لیے تم مقتدی بھی ایسے ٹائٹ ہو، تو یہ ادھر نسبت جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کی طرف کسی کی نسبت ہونے ہی نہیں دی، اللہ نے اپنی طرف نسبت رکھوائی، یعنی کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ ہے۔ گویا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، دیکھیں کیا اللہ نے خوب فرمایا نا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو خود ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو صحیح راستے پہ چلا۔ تو یہ ایک قابل شاگرد کی نسبت، پھر ایک قابل اس جو ہے والد کی نسبت، پھر ایک قابل امام کی نسبت، تو یہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر آپ فرماتے تھے کہ ادبنی اللہ ربی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میری تربیت، مجھے ادب سکھانے والے کون ہیں؟ خود میرے رب ہیں، اللہ نے مجھے ادب سکھایا۔ یعنی کہ اس وقت مکہ میں آپ دیکھیں تو عریانی فحاشی عام تھی، یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے کھلے عام نہاتے تھے بغیر کپڑوں کے، کھلے عام بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے، بیت اللہ میں چکر کاٹتے تھے بغیر کپڑوں کے، اور اس کو مردانگی سمجھتے تھے، اس کو مردانگی سمجھا جاتا تھا۔ خود بعض نبیوں کے ایسے واقعات ہیں کہ ان میں قوم والے کہتے تھے کہ دیکھو ان کی مردانگی چھپا رہے، یہ چھپ کر نہاتے، ان کے جسم میں ضرور کوئی عیب ہوگا اس لیے ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ہو چکا ہے، تو اس کو مردانگی سمجھتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چاچا کی نا مدد کے لیے، یا کہتے ہیں زمزم کی کوئی کھدائی ہو رہی تھی اس میں، یا ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ اے محمد، آپ اتنی مشقت سے پتھروں کو کندھوں پر رکھ کر لے کر جا رہے ہیں تو اس میں بڑی تکلیف ہے،
آپ اپنی چادر کھول لیں اور اس میں پتھر ڈال کے لے جائیں تو آسانی سے کام ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی ہی تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور جب ہوش آیا کچھ دیر کے بعد تو آپ کو ایک آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی عریاں بغیر کپڑوں کے نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا دیکھیں ادب سکھایا تھا نا کہ آپ ساری دنیا تو عریاں ہو سکتی ہے لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی عریاں نہیں ہو سکتے، آپ کو ہم عریاں کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ نے خود آپ کو بچا کے رکھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ مکہ والوں نے یہ ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ یہ کیا کمائی کا ذریعہ تھا؟ وہ کہتے تھے، انہوں نے اعلان کرایا ہوا تھا کہ بھائی کوئی بھی جو ہے نا اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا، کیوں کہ ہماری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی کو طواف کرنا ہے کپڑوں میں تو وہ کپڑے کیا کرے گا؟ ہم سے خریدے گا، ہمارے برانڈڈ ہونے چاہیے، وداؤٹ اینی برانڈڈ کلاتھ وہ طواف نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ، یہ بعض روایت سے ایسے بھی پتہ چلتا ہے کہ کمائی کا ذریعہ بنایا۔ تو جب بندہ ان کے پاس پیسے والا ہوتا تھا تو خریدنے چلا جاتا تھا، جب جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم خدام کعبۃ اللہ ہیں، کعبے کی ساری خدمت ہمارے ذمے، تو ہمارے یہ ڈبے میں کچھ ڈالو بھی، خدمت کے پیسے بھی ڈالو الگ سے۔ تو وہ خدمت بھی اپنی الگ کراتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ، ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں ان سے، یہ وہ زمانے جاہلیت کی طریقہ ہمارے ہاں بھی آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری تعریف تو اللہ ہی کی ہے نا، ان کی تو نہیں ہے جو یہ سلسلہ چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تعریف اللہ کی ہے، لیکن یہ غلط کرتے ہیں لوگ۔ جیسے ایک دفعہ خود ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ شاہ عقیق ہم گئے نہیں تھے لیکن ہم کسی اور کام سے دوسری جگہ گئے تھے، تو ہمارے ساتھ چند لوگ اور بھی تھے، انہوں نے کہا، مجبور کیا، بھائی شاہ عقیق چونکہ اب ادھر سے آدھا کلومیٹر بھی راستہ نہیں ہے تو چلے جاتے۔ ہم نے بولا چلو بھائی، وہ بھی اللہ کے بزرگ ہیں، ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تو جاتے ہیں اللہ والوں کے مزاروں پہ، لیکن صحیح نیت سے جاتے ہیں، غلط نیت سے نہیں جاتے، اور غلط عقیدے سے بھی نہیں جاتے، صحیح عقیدے سے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی چلے گئے، وہاں پہنچے تو عجیب منظر، عجیب حالات دیکھ کے بڑا افسوس تو ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چونکہ عقیدہ ٹھیک ہے تو ہم بچے رہے، ورنہ وہاں پہ کیا فل تماشا چل رہا ہے، اللہ معاف کر، مجھے لفظ کہنا پڑ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، کہ وہاں پہ نا کمائی کے ٹولے ہیں، وہ آپ کو گھیر لیں گے، اور کوئی ہاتھ پکڑ لے گا، کوئی پیر پکڑ لے گا، جی یہ فلانا تعویذ پہن لو، اور باندھنے لگ جائیں گے باقاعدہ پڑھ پڑھ کے، اور کہیں گے یہ گلے میں اتنے پیسے ڈالو، نہیں ڈالو گے تو پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ایسے ایسے باتیں بولیں گے کہ جو بیچارہ کچے یقین کا بندہ ہو تو فوراً 500 بول رہے تو وہ 1000 ڈالے گا، بھائی ڈبل ڈالو اپنی جان بچاؤ۔ اور پھر طواف پہ لگا دیا کہ یہ قبر کا طواف 7 چکر لگاؤ، گھومو۔ تو میں نے ان کو بولا، ارے بھائی یار پیچھے ہٹو، مجھے جو کرنا ہے مجھے کرنے دو۔ ہم نے اپنا فاتحہ پڑھی جو طریقہ ہے نا اسی طرح، نہ ان قبر والے سے ہم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، نہ کچھ براہ راست مانگا، نہ ان کو الحمدللہ ہم نے طواف کیا، نہ کوئی سجدہ کیا، لیکن صحیح عقیدے کے ساتھ الحمدللہ۔ تو اس بندے نے، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 7 سال اس بات کو ہو گئے، تو اس نے جو مجھے بات بولی نا ایک دم اکیلے میں، تو مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن ہمارا دین کہتے ہیں نا بھائی فضول کسی کے غلط بات کے پیچھے نہیں پڑے، بس کو بولو السلام علیکم اور آگے اپنا راستہ پکڑو بس۔ تو میں نے بھی یہی کیا، لیکن اس نے بات اتنی غلط بولی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور 1 سال کے اندر تو لازمی ہو جائے گا۔
ارے بھائی ادھر 6 سال ہو گئے میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں ہوا کیوں نہیں کچھ؟ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ مکاریاں ہوتی ہیں اور جھوٹ ہوتا ہے، کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ ہاں آپ اپنے دل سے کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ بھائی میں اپنے دل سے ادھر کی خدمت کے لیے 10,000 دے رہا ہوں، وہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میں بریانی کی دیگ دے رہا ہوں، آپ کو بالکل نیکی اجر ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن کسی کے یہ غلط باتیں کرنے پر آپ زور زبردستی میں آ کر، جال سازی میں آ کر پھر دیں تو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین اس بات کا نام نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ بھائی کپڑے ہم سے خریدو، پھر تو طواف کر سکتے ہو۔ اب جو لوگ بیچارے غریب ہوتے تھے وہ اتنے برانڈڈ مہنگے کپڑے خرید نہیں سکتے، نہ ان کی خدمت کر سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے پھر بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حمص ہیں۔ ہم کون لوگ ہیں؟ حمص، یعنی کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے والے، تو لہذا ہمیں پھر کیا کرو؟ خدمت بھی دو۔ اب یہ طواف برہنہ بغیر کپڑوں کے کہتے 9 ہجری تک ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اعلان نبوت آپ نے فرما دیا، پھر مکی زندگی، پھر مدینہ تشریف لے گئے، پھر 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ خبردار آج سے کوئی بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا، اور خبردار آج سے کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے اعلان کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے بھی اللہ کے نبی کے اعلان کو بدل لیا کہ ہم کپڑوں میں ہونے کے باوجود بھی یہاں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے جو حالات ہو گئے، تو ہمارے استاد انہی الفاظوں میں سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اوریانی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، خطرناک چیز ہے، زیادہ گیا گزرا یہ وقت ہم نے خود بنا لیا کہ اتنے ہلکے کپڑے پہنے جا رہے ہیں کہ سارا بدن اس میں جھلک رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، اور اچھے بھلے دیندار لوگ ہیں اور ان کی خواتین اس طریقے سے باہر نکل رہی ہیں، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ اور اپنے میچنگ کے کپڑوں اور میچنگ کے رنگوں اور میچنگ کی فلانی چیز اور میچنگ کا پردہ اور اسی طرح اپنا حسن دکھانا مقصود، یہ سب حرام ہے۔ اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں جو بظاہر تو لباس پہنی ہوں گی لیکن پھر بھی برہنہ عریاں ہوں گی، یعنی کہ ننگی ہوں گی، کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن پھر بھی عریاں ہوں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ بہت موٹا کپڑا ہوگا لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا جیسے جینس ہے، پینٹ ہے، کہ اس کی سلائی اتنی ٹائٹ ہوگی ہر عضو نظر آ رہا ہوگا، واضح اس کی حیت، اس کا شیپ، اس کا سائز، اس کا سارا پیمائش و ہر چیز صاف نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بھی عریاں کے حکم میں۔ یہ ایسی جرابیں عورتیں پہنیں گی کہ وہ کھال کے رنگ کی ہوگی اور اس قدر ٹائٹ ہوگی کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا یہ اس کی واقعی کھال ہے یا کوئی جرابیں اس نے پہنی ہوئی ہیں، اس قدر۔ یہ دھوکہ ہے، کھلا دھوکہ۔ اور یہ برقع اور یہ فیشن، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ حرام ہے جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ عریانی کا دور چلتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس سب کو گوارا ہرگز کیا ہی نہیں۔ اب ابو طالب کی کفالت کا دور آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بھی غریب ہے، سردار تو ہیں لیکن غربت ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، گھر کا خرچہ بھی نہیں اب چلا پاتے، ان کے اپنے بچے کھانے پر لڑتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ ابو طالب فرماتے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر آتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کو پورا ہو جاتا تھا، کافی ہو جاتا تھا. جب آپ بیٹھتے تھے تو ہم لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے، اور پھر بھی پورا ہو جاتا تھا سب کو. اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تھے تو لڑائی شروع. تو روٹی پہ نہیں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کے ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ بھائی جس وقت تک رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھانے نہیں آئیں گے تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. جب تک محمد نہیں آئیں گے دسترخوان پر تو کوئی بھی روٹی کھانے نہیں بیٹھے گا. تو یہ فیصلہ کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا میں بھی آپ کی مدد کروں گا، آپ کماتے ہیں، میں بھی آپ مجھے بھی اجازت دیں. تو چچا نے منع فرمایا پہلے تو کہ آپ تو ابھی کم عمر ہیں اور ایسا ہے اور فلان. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے لی اور بکریاں چرانا شروع کری. اب یہ بکریاں چرانا بھی اللہ نے تمام نبیوں کی تربیت کے لیے بنایا تھا. اللہ کی شان ایسی ہے کہ بکری نا تمام جانوروں میں ایسا جانور ہے کہ بہت شرارتی ہے، سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہے، آسانی سے سنبھلتی بھی نہیں ہے. اس کا ریوڑ ایک ترتیب میں چلانا بھی تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ تربیت ہوتی ہے نبیوں کی. اور اسی طرح تمام نبیوں کی اللہ نے ایسی تربیت فرمائی. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری بھاگتی جا رہی تھی، آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غصے میں آ گئے اسے چھڑی ماری. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے بندے بھی تو میرے فرمان سے ایسے ہی بھاگتے ہیں، میں کبھی ان پہ غصہ کرتا ہوں؟ میں تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، میں تو ان کو ایسے نہیں مارتا. لیکن آپ نے تو بکری کو بھی معاف نہیں کیا. اے موسیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں تربیت کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو ایسے ہی بھاگتے ہیں ادھر ادھر. میں کہتا ہوں القادر جامع مسجد القادر جاؤ، وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بازار نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ قرآن کی تلاوت کرو، وہ جا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے دیکھ رہے ہوتے ہیں، قوالیوں میں لگ جاتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں. جیسے موسیٰ آپ بھی تو دیکھیں ڈنڈی آپ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں سیدھا سیدھا چلو بھائی اپنا کام کرو، تو جانور ہیں بیچارے. تو اے موسیٰ میں بھی تو بندوں کو نہیں مارتا، اور اگر میں ماننا شروع کر دیتا تو پھر تو دنیا پہ کوئی بچتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ بات تو اور آگے تک ہے، وقت مکمل ہو گیا، بس دعا کر لیتے ہیں اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.